السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ محترم اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، مکمل ایک عشرہ تقریباً 10 روزے گزر چکے ہیں اور دوسرے عشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ پہلا جو عشرہ ہمارا گزرا ہے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ درس میں ہماری سیرت کی خاطر جو بیٹھک ہے، اللہ تعالی اس بیٹھک کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ آپ پر جو آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہاں تک بات رکی تھی۔ اس کے بعد یہ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا، قم کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کریں۔ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں وہ نافرمان بندوں کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ڈرائیں، اور اللہ کے بندوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ حکم اللہ کے نبی پر نازل ہوا۔ تو نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، توحید کی طرف بلانا، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی نے شروع کیا۔ تو یہ کس طریقے سے شروع ہوا اور آگے کیسے مرحلہ وار آگے بڑھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی 3 الگ الگ مرحلے ہیں، 3 طریقے اللہ کے نبی نے اپنائے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے خفیہ طور پر، یعنی الگ الگ سے چھپے طور پر ان سے ملاقات کرنا، ان کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی ان کو دعوت دینا، یعنی کہ خفیہ طور پر پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے جس میں آپ علانیہ کھل کر کے کام کرتے ہیں، اور اس مرحلے میں آپ اپنے تمام ہی قبیلے، خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، جس کے اندر خاص کر کے آپ کے قریش کے قبیلے کے افراد آتے ہیں، اور اسی طرح بنو ہاشم کے افراد۔ تو بہرحال دوسرے مرحلے میں زیادہ تر حصہ آپ کے خاندان، قبیلے والوں پر ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ کا، جو آپ نے اپنے خاندان، قبیلے کے علاوہ دوسرے لوگوں تک آپ نے جو کام پہنچایا، مکے والے پورے مکے کے اندر گھوم پھر کر کے کام کرنا، اور پھر مکے کے علاوہ طائف جانا، پھر مکہ چھوڑ کر کے اور دیگر شہروں اور ملکوں کو جانا۔ تو یہ 3 طریقے، 3 مرحلے ہیں جو اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اپنایا۔ آج کے درس میں پہلے مرحلے پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ پر نبوت، نبی بننے کی ذمہ داری ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلا جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کو الگ سے انفرادی، پرسنلی ان سے ملاقات کر کے، مل کر کے ان تک دین کی بات پہنچاتے تھے۔ اور یہ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے قریب ہی لوگوں کو سمجھایا، اپنے گھر سے کام شروع کیا، اور ایک اللہ پر ایمان لانا، جنت، جہنم، قیامت، یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد ایمان لانے کی ان کو دعوت دی۔
تو ایمان لانے والوں میں اگر ہم گھر سے شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہوتی ہیں، بلکہ پہل ایمان لانے والوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ہی اصحاب سیر نے شمار کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لاتی ہیں اور یعنی بہت آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، آپ کے اخلاق جانتے ہیں، آپ کے کردار کو جانتے ہیں، آپ کے دن رات کے اعمال ایک دم قریب سے دیکھ رہی ہیں بیوی ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے نبی بننے سے پہلے بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں، اور خاص کر کے غلام نے سفر میں جو انوکھی باتیں بتائی تھی تو اس سے اندازہ تھا کہ ایک عام انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور خود آپ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جو آپ کے بارے میں نبی ہونے کی پیشن گوئیاں دی تھیں، آگے کے واقعات کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا، یہ ساری باتیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہل کرتے ہوئے حضرت ختیجہ مسلمان ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت سنائی۔ روایتیں الگ الگ روایتیں ہیں، یہ ایک روایت آپ کے سامنے جس میں جنت کی بشارت دی گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2433 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیسے کیسے موقعوں پر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ختیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں برتن لے کر کے، آپ انہیں میرا سلام عرض کر دینا اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دینا۔ تو یہ جنت میں جگہ ہی پانا بہت نصیبے کی بات ہے۔ جنت میں موتیوں کا محل، یہ اس خوش نصیبہ کے حصے میں آیا جو خوش نصیبہ نے اللہ کے نبی کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا، تسلیم کیا۔ نہ صرف یہ کہ قبول کیا مانا، بلکہ اس راستے میں آپ کا ساتھ بھی دیا۔ مکے کے مشرک لوگ ستاتے، تکلیفیں دیتے، آگے بھی ہم سنیں گے کہ حضرت ختیجہ نے کس طریقے سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ تو بہرحال حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے قریبی دوستوں میں سے ہے، اور آپ کو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ عمر میں زیادہ لمبا فرق نہیں ہے، تقریباً 2-2.5 سال اللہ کے نبی سے چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور دوستی ہے، صحبت ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مکے کے چنندہ لوگوں میں سے ہے جن کی نرم دلی، نرم رویہ، اخلاق، وفا شعاری، سچی دوستی یہ مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعوت و تبلیغ کو غلاموں تک بھی پہنچایا، جو غلام ہوتے ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں، غلاموں میں سر فہرست کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، مشہور یہ ہے کہ بلال ہے۔ بلال بعد میں لاتے ہیں، ان سے پہلے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں جو یعنی غلطی سے اٹھا کے لوگوں نے ان کو مارکیٹ میں لا کے بیچ دیا تھا، تو غلام بنا لیے گئے تھے۔ بعد میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ان کو خریدتی ہیں، اور اللہ کے نبی سے شادی ہونے کے بعد حضرت ختیجہ بطور تحفہ حضرت زید بن حارثہ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔
اصل مکے کے نہیں ہیں، مکے کے باہر کے ہیں، لوگوں نے ان کو دھوکے سے لا کر کے مکے کے مارکیٹ میں بیچ دیا تھا۔ تو یہ زید بن حارثہ، یہ زید بن حارثہ کون ہے جی؟ یہ زید بن حارثہ کے بارے میں آپ کو اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ پورے تمام ہی صحابہ کرام میں اسی صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، حضرت زید۔ تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی اتنا یاد رکھیں کہ زید بن حارثہ یہ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے، ایک بیٹے کے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، پوسا ہے۔ تو غلاموں میں یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال آگے چل کر کے ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بچوں میں دیکھتے ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اور یہی مشہور بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں کیسے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، جن کے پاس آپ پہلے بچپن میں تربیت پائے، کون؟ ابو طالب۔ حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب ہی کے بیٹے ہیں۔ تو ابو طالب کا مسئلہ یہ تھا کہ اولاد زیادہ تھی، انکم بہت کم تھا۔ اولاد زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے، لیکن انکم، معاش کم ہونے کی وجہ سے ذریعہ معاش جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہی گھر میں رہا کرتے تھے، اور ویسے بھی بچے تھے، تقریباً 8-10 سال کی ان کی عمر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی پرورش میں رکھے تھے، اور ان کا جو بھی کھانے پینے کا جو بھی خرچ ہے، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال سے ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، بچے تھے، چھوٹی عمر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بچوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ شروع میں، ایک دم شروع میں مطلب ہے کہ سیرت نبوی کی اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس موقع پر سورہ مدثر نازل ہوئی، سورہ مدثر نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، الگ الگ فردن مل کر کے، تو ایک ہی دن میں یہ تمام افراد ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ ایک ہی دن میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سبھی ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پورا مرحلہ جو اللہ کے نبی ان تک دعوت کا کام دے رہے ہیں، یہ الگ الگ ہے، خفیہ طور پر ہے، چھپے طور پر ہے، ابھی علانیہ کھل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو شروع میں ایمان لے کر کے آتے ہیں، یہ خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ تو خیر عورت ہیں اور گھر کی خاتون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں، فوراً اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، جو بھی ان کے قریبی دوست و احباب ہیں ان تک اللہ کے نبی کی بات کو، پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور خفیہ طور پر اللہ کے نبی سے ملاقات بھی کراتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو آگے چل کر کے اسلامی تاریخ میں جن کا بہت نام مشہور معروف ہوا، بلکہ دینی حساب سے بہت افضل مقام پر پہنچے، ویسے بڑے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت پر دین قبول کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت عثمان بن عفان کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریبی دوستوں ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر پہنچے، دعوت دیے، اور پھر جب ایمان لانا چاہا تو اللہ کے نبی کے پاس لائے اور کلمہ پڑھایا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اسی طرح تیسرا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، چوتھا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، پانچواں نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ جی، یہ عشرہ مبشرہ ہیں،
یعنی وہ خوش نصیب صحابہ جن کو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دیے، وہ بشارت پانے والے صحابہ کرام کی بڑی اکثر تعداد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ شروع میں ایمان لانے والے ایسے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے کام بھی کیا حضرت، اور پھر اس کے بعد غلاموں میں بھی کام آگے بڑھتا ہے، غلاموں میں یہاں تک کہ لونڈیوں میں اگر آپ کو یاد رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لونڈی کا نام آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی جب تک آپ کے والدین زندہ تھے عبداللہ اور آمینہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لونڈی تھی ام ایمن نام کی، تو وہ لونڈی بھی آگے چل کر کے ایمان لاتی ہیں۔ تو یہ جو کام ہے فرداً انفرادی طور پر ملنا، ان تک دین کی دعوت پہنچانا اور وہ قبول کرنا، الگ الگ خفیہ طور پر تقریباً 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طور پر کام کیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، تو پہلا مرحلہ 3 سالوں پر مشتمل ہے، اور یہ 3 سال اللہ کے نبی لوگوں سے الگ تھلگ ملا کرتے تھے۔ عام مجلسوں میں، محفلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، یہاں تک کہ مارکیٹ میں، تجارت میں، پہاڑوں پر بھی یہ کام شروع نہیں ہوا۔ جو ہم سیرت میں سنتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، وہ آگے کے مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ جو خفیہ طور پر الگ سے ملنے کا ہے، وہ 3 سال کا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اور انہی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو لوگ ایمان لے کر آئے، تقریباً ایک دم بہت قریب میں اور بہت کم وقت میں ایمان لانے والے صحابہ کرام کی تعداد 40 بنتی ہے، اور پھر ان کے بعد فوراً بہت ہی جلد 130 تک وہ تعداد پہنچ جاتی ہے۔ تو انہی کو قرآن نے کہا السابقون الاولون، قرآن مجید میں ان کو نام دیا گیا کہ یہ سابقین اولین ہیں۔ سابقین اولین کا معنی یہ ہے کہ اسلام لانے میں سب سے پہل کرنے والے، سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، تو ان کو سابقین اولین کہا گیا، اور ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یہ جو 3 سال ہیں، 3 سال میں کبھی یعنی شبہ ہوتا ہے کہ کیا 3 سالوں کے بیچ میں مکے کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کیا اللہ کے نبی کے کام کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں، یہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے بارے میں؟ تو معلوم ہوا، قریش کے بہت سارے افراد کو معلوم تھا، تو پھر وہ کیوں ایکشن نہیں لیے؟ دیکھیے 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ قریش کے دوسرے افراد یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد ویسے ہی انسان ہیں جیسے دوسرے انسان تھے۔ آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے، مکے کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جو اگرچہ کہ یعنی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی، اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے بھی، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بتوں کی قسم نہیں کھائے، شرک سے دور رہتے تھے۔ تو ویسے ہی مکے کے اندر بعض لوگ مشہور تھے، بعض نام آتے ہیں۔ ایک نام ہے خس ابن ساعدہ، ایک دوسرا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل، اسی طرح ایک تیسرا نام ہے امیہ بن الصلت۔ یہ مکے کے وہ مشہور لوگ ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، یہ کبھی شرک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ بتوں کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، نظر چڑھاؤ، منت کرو، تو یہ بولتے تھے کہ یہ پتھروں کے سامنے کیا کرنا ہے۔ تو مکے کے قریش کے افراد کیا سوچتے تھے کہ یہ محمد بھی انہی کے جیسے ہیں،
کہ وہ جیسے لوگ ہیں بتوں کی بات نہیں کرتے تھے، الگ تھلگ رہتے تھے، تو ویسے ہی شاید محمد بھی الگ تھلگ رہ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ایک وجہ تھی کہ مکے کے قریش کے لوگ اللہ کے نبی کو بھی ان جیسا سمجھتے تھے کہ جن کی فطرت میں، جن کی زندگی میں کبھی انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو سیم ویسا ہی مسئلہ سمجھ کر کے چھوڑ دیے۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو سپورٹ تھا، آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ قبیلے کا، خاندان کا، اور بہت سارے اعتبار سے بھی، اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس بارے میں چھیڑ کھانی کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا، اگرچہ کہ خفیہ طور پر مکے کے مشرک افراد بھی اس بارے میں سوچتے رہے، لیکن کھلا جو ہے یہ کام شروع نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال یہاں تک آپ کو بات یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی بننے کے بعد دوسری وحی، پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ ہے وہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیسے شروع کیے، تو اس میں پہلا یہ مرحلہ ہے جو 3 سالوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں سے ملا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں سابقین اولین کی ایک بڑی جماعت اسلام لاتی ہے۔ اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہے اپنے قبیلے، خاندان اور کھلا ان کو جمع کر کے ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اس پر کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے درس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔